بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میموریز کے ناظرین کو محمد رحمان کا خلوص برا سلام قبول ہو۔ شہزادی ڈیانا کے متعلق امریکی میگزین نیٹ فیئر نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ شہزادی ڈیانا پاکستان سرجن حسنات خان سے دیوانہ وار محبت کرتی تھیں۔ وہ اس کے پیار میں پاگل تھیں۔ اس کی خاطر وہ برطانیہ چھوڑنے اور پاکستان میں قیام پر غور کر رہی تھیں۔ ڈیانا کا اصرار تھا کہ حسنات اس سے خفیہ شادی کرے اور وہ حسنات سے بیٹی پیدا کرنے کی خواہش مند تھی، لیکن حسنات نے خفیہ شادی سے انکار کر دیا تھا۔ امریکی میگزین کے مطابق پاکستان کے 2 بار دورے میں ڈیانا نے حسنات کے خاندان سے خفیہ ملاقاتیں کی۔ وہ شادی کے لیے ان کی والدہ کو راضی کرنا چاہتی تھیں، مگر حسنات کی والدہ اس پر رضامند نہیں تھیں۔ جمیمہ خان نے ایڈیٹر سارا کو بتایا کہ ڈیانا حسنات خان سے دیوانہ وار پیار کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ شہزادی ڈیانا عمران خان کے اسپتال کے فنڈ ریزنگ کے لیے 2 بار پاکستان کا دورہ کیا اور دونوں مرتبہ ہی وہ حسنات سے شادی پر بات چیت کے لیے ان کی فیملی سے خفیہ طور پر ملنے گئیں۔ یاد رہے، ڈاکٹر حسنات خان عربی اور ثقافتی لیجنڈ مرحوم اشفاق احمد کے بھانجے ہیں۔ ایک بار دورے پاکستان میں ڈیانا نے عمران خان کی بہنوں علیم اور رانی کے ساتھ وقت گزارا اور میڈیا کی نظروں سے بچنے کے لیے انہوں نے ماڈل ٹاؤن تک حسنات کے گھر جانے کے لیے خفیہ پروگرام بنایا۔ خود گاڑی چلا کر ڈاکٹر حسنات کے گھر گئیں۔ ڈیانا ان کے گھر کا پتہ زبانی جانتی تھی۔ ٹریفک جیم کی وجہ سے ان کی گاڑی پھنس گئی۔ جیسے ہی لوگوں نے ڈیانا کو پہچانا، انہوں نے کار کی طرف اشارے کیے اور ہاتھ لہرائے، جس پر ڈیانا پریشان ہو گئیں۔ تام حواس برقرار رکھتے ہوئے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے مسکراتی رہیں اور ہاتھ لہرا کر جواب دیتی رہیں۔ دوسری جانب ڈاکٹر حسنات خان کے مطابق میں نے نہیں بلکہ شہزادی ڈیانا نے مجھے چھوڑا تھا۔ لیڈی ڈیانا نے جمایا مایا خان سے مشورے کے بعد مجھ سے تعلقات ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستانی نژاد ڈاکٹر حسنات نے یہ بات شہزادی ڈیانا کی موت کی انکوائری کرنے والی تحقیقاتی جیوری کو تحریری بیان کے ذریعے بتائی تھی۔ شہزادی ڈیانا کی سہیلیوں نے جیوری کو بتایا کہ شہزادی ڈیانا در حقیقت پاکستانی ڈاکٹر کے عشق میں مبتلا تھی۔ اسی دوران ان کے مراسم ڈوڈی الفاہد نامی شخص سے بنے۔ ڈیانا کی سہیلیوں کے مطابق شہزادی کے ڈوڈی الفاہد سے تعلقات صرف ڈاکٹر حسنات کو اپنی طرف راغب کرنے کی اس کی ایک کوشش تھی۔ ڈاکٹر حسنات نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شہزادی ڈیانا کی موت ایک المناک حادثے کا نتیجہ تھی۔ ڈاکٹر حسنات کے خیال میں شہزادی ڈیانا ڈوڈی الفاہد سے ملاقات کے صرف 4 ہفتے بعد ہی بدل گئی تھیں۔ وہ حیران ہوئے جب ڈوڈی الفاہد کے والد کا موقف سامنے آیا کہ شہزادی ڈوڈی سے منگنی کر چکی تھیں اور اس سے حاملہ بھی تھیں، جس کی وجہ سے شہزادی کو قتل کرایا گیا۔ شہزادی ڈیانا کے خدمتگار پول برل نے تحقیقاتی کمیشن کو بتایا کہ لیڈی ڈیانا کی ماں نے مسلمان مردوں سے تعلقات رکھنے پر شہزادی کو طوائف کہا، جس کے بعد ماں بیٹی میں بول چال بند ہو گئی تھی۔ پول برل نے کہا کہ ایک دفعہ شہزادی ڈیانا نے ٹیلی فون کا ریسیور ان کے کان کے نزدیک کر دیا تھا تاکہ وہ سن سکیں کہ ان کی ماں مسز فرانسس لیڈن کران کو کیا کہہ رہی تھی۔ تم طوائف ہو۔ پول برل نے کہا کہ ان کے خیال میں لیڈی ڈیانا ڈوڈی الفاہد سے شادی کرنے کے بارے میں سنجیدہ نہیں تھیں اور ڈوڈی سے تعلق ڈاکٹر حسنات کی یاد سے پیچھا چھڑانے کی کوشش تھی۔ ڈوڈی اور ڈیانا کا تعلق عارضی تھا۔ پول برل نے کہا کہ جب ڈوڈی اور ڈیانا میں تعلقات بڑھنا شروع ہوئے تو انہوں نے شہزادی کو کہا تھا کہ وہ انگوٹھی پیش کرے گا۔ شہزادی ڈیانا نے جواباً کہا کہ وہ یعنی کہ ڈوڈی انگوٹھی پیش کرے تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پول برل نے کہا کہ انہوں نے شادی کا مشورہ دیا کہ اگر ڈوڈی انگوٹھی پیش کرے
تو وہ اسے دائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی میں پہن لیں، جس سے وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ منگنی نہیں بلکہ دوستی ہوئی ہے۔ شاہی ملازم نے کہا کہ جب دودی الفائد نے پیرس میں شہزادی کو انگوٹھی پیش کی تو شہزادی نے انہیں فون کر کے بتایا کہ تم کہتے تھے انگوٹھی آئے گی اور انگوٹھی آ گئی ہے۔ پول برل نے کہا کہ شہزادی ڈیانا نے انگوٹھی دائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی میں پہنی تھی، جس سے یہ بات کلیئر تھی کہ دودی الفائد کے ساتھ تعلقات میں سنجیدہ نہیں تھی۔ واضح رہے کہ لیڈی ڈیانا اور ان کے قریبی دوست دودی الفائد اپنے ڈرائیور سمیت 21 اگست 1997 میں پیرس انڈر پاس میں ایک کار حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔